الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اسم کے اعراب کی چوتھی صنف کے بارے میں پڑھا، جس کا تعلق اسماء ستہ مکبرہ موحدہ جب یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں اس کے ساتھ ہے، کہ حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ اور حالت جری یا کے ساتھ ہوگی۔ پانچویں صنف یہ بھی اعراب بالحرف ہی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ تین اقسام کے ساتھ ہے کیا جی؟ الخامس ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها۔ حالت رفع الف کے ساتھ ہو اور نصبی و جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہو، یہ ہے جی پانچویں صنف۔ جی حالت نصبی و جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگی۔ اس کے تحت تین قسمیں آتی ہیں، وَيُخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى وَكِلَا مضافا الى مدمر واثنان واثنتان۔ تقول جاءني الرجلان كلاهما واثنان واثنتان ورأيت الرجلين كليهما واثنين واثنتين ومررت بالرجلين كليهما واثنين واثنتين۔ تثنیہ کلا اور کلتا اور اثنان اور اثنتان۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان تین قسموں کے ساتھ خاص ہے۔ جان الرجلانی کلاہما واثنان یا واثنتان۔ ٹھیک ہے جی، اس میں دیکھیں الف ہے، الف سے ما قبل فتح ہے، الف ما قبل فتح، الف ما قبل فتح۔ ٹھیک ہے جی۔ حالت نصبی و جری رأیت الرجلین، تو حالت نصبی میں کیا ہے؟ یا ما قبل فتح، یا ما قبل فتح، کلیہما واثنین یا واثنتین۔ اور حالت جری میں کیا ہے؟ سیم یہی، مررت بالرجلین کلیہما واثنین۔ بات واضح ہو گئی؟ تو پانچویں صنف میں کیا آیا؟ حالت رفع الف ما قبل فتح کے ساتھ، حالت نصبی و جری یا ما قبل فتح کے ساتھ۔ یہ تین قسموں کے ساتھ خاص ہے، تثنیہ کلا اور کلتا جب ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اثنان اور اثنتان کے ساتھ۔
اچھا جی، اس سے آگے ہے چھٹی قسم. فرمایا السادس ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها. چھٹی قسم یہ ہے حالت رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور حالت نصبی و جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ. چھٹی صنف یا ما قبل. اچھا جی، اس کے تحت بھی تین صنفیں ہیں، تین اقسام آ جاتی ہیں. چھٹی صنف کے تحت بھی تین اقسام ہیں. وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ نَحْوُ مُسْلِمُونَ وَأُولُو وَعِشْرُونَ مَعَ أَخَوَاتِهَا. کون کون سی تین صنفیں ہیں، اقسام ہیں؟ 10 جمع مذکر سالم، 11 اولو، 12 20 تا 90. یہ چھٹی صنف حالت رفع واو ما قبل ضمہ ان تینوں قسموں کے ساتھ خاص ہے، نصبی و جری یا ما قبل کسرہ تینوں قسموں کے ساتھ. تو مثالیں کیا ہیں جی؟ فرمایا جانی مسلمون وعشرون واولو مال ورأیت مسلمین وعشرین واولی مال ومررت بمسلمین وعشرین واولی مال. اس میں دیکھیں مسلمون واو ما قبل ضمہ ہے، اولو واو ما قبل ضمہ، عشرون واو ما قبل ضمہ. سیم یہی چیز ہے، رأیت مسلمین و اولی و عشرین. یا ما قبل کسرہ، یا ما قبل کسرہ، یا ما قبل کسرہ. اور حالت جری میں کیا ہے؟ مررت بمسلمین، اس میں بھی حالت جری میں یا ما قبل کسرہ. بات واضح ہو گئی؟ آگے جی وَعْلَمْ أَنَّ نُونَ التَّثْنِيَّةِ مَكْسُورَةٌ أَبَدًا وَنُونُ جَمْعِ السَّلَامَةِ مَفْتُوحَةٌ أَبَدًا وَكِلَاهُمَا تَسْقُطَانِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ تَقُولُ جَاءَنِي غُلَامَا زَيْدٍ وَمُسْلِمُ مِصْرٍ. اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، مصرن بھی اور مصرا بھی، منصرف غیر منصرف دونوں طرح یہ استعمال ہوتا ہے. اس عبارت سے غرض مصنف ایک تنبیہ کرنا ہے، اور اس تنبیہ کا تعلق نون تثنیہ کے ساتھ ہے اور نون جمع کے ساتھ ہے. اور وہ تنبیہ کیا ہے؟ تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوگا، نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوگا، اور نون جمع مذکر سالم ہمیشہ مفتوح ہوگا.
جی مفتوح، نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوگا، نون جمع ہمیشہ مفتوح ہوگا۔ اور دوسری بات یہ تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جب تثنیہ یا جمع کی دوسرے کلمے کی طرف اضافت ہوگی تو یہ دونوں نون ہی ساقط ہو جائیں گے، یہ کلام میں باقی نہیں رہیں گے، اضافت کے وقت یہ دونوں نون ساقط ہو جائیں گے۔ مثلا تثنیہ ہمارے پاس ہے غلامانی، غلامانی۔ اب جب ہم غلامان کی کسی کلمے کی طرف اضافت کریں اور یوں کہیں زید کے 2 غلام، تو ایسی صورت میں یہ نون باقی نہیں رہے گا، بلکہ کیا آئے گا؟ غلاما زیدن، وہ نون درمیان سے ساقط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، غلاما کی اضافت ہوئی زید کی طرف تو یہ جو نون تثنیہ تھا یہ گر گیا۔ اسی طرح نون جمع جو ہوتا ہے جب اضافت ہوتی ہے کسی کلمے کی طرف تو یہ بھی ساقط ہو جاتا ہے، جیسے مسلمون ہے، مسلمون۔ اب جب اس کی اضافت ہم کریں گے کسی بھی کلمے کی طرف تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نون ساقط ہو جائے گا۔ مثلا ہم کہیں مسلمو، مصر کے مسلمان، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ مسلمو مصرا، یہ نون درمیان سے جو تھا یہ ساقط ہو جائے گا، یہ باقی نہیں رہے گا۔ یہاں تک ہم نے الحمدللہ اسم کے اعراب کی 6 اصناف تفصیل سے پڑھ لیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ 7ویں، 8ویں اور 9ویں صنف کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا